السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسلان کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں پلے فیلڈ عید اسپیشل شو۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک، پورے پاکستان کو، ہمارے دیکھنے والوں کو، پاکستان سے باہر جتنے مسلمان بہن بھائی عید منا رہے ہیں ان سب کو عید کی خوشیاں مبارک۔ آج کا اسپیشل شو بڑا مزہ آنے والا ہے، آپ کی بڑی اہم اور بڑی ہی اسپیشل یونیک ملاقات کروانے والے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جس نے پاکستان کو کامن ویلتھ گیمز میں 2 بار ریپرزینٹ کیا بیڈمنٹن کے کھیل میں۔ اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر جہاں جہاں پر پاکستان نے ریپرزینٹیشن کی، ہمارے لیے فخر کا باعث بنے، پاکستان کے لیے میڈل لائے، لا تعداد بار پاکستان میں نیشنل چیمپئن رہے، ریسنٹ 34 نیشنل گیمز کے چیمپئن، اس سے پہلے 33ویں نیشنل گیم کے چیمپئن۔ یہ خیبر پختونخوا کی ہسٹری کا ایک الگ واقعہ ہے۔ خیبر پختونخوا کی ہسٹری میں 2 بار یکے بعد دیگرے نیشنل گیمز کے نیشنل چیمپئن بنے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے بہت ہی فیوریٹ پلیئر ہیں، بہت شاندار انسان ہیں، اور اب اس وقت میرا خیال ہے ان کی نظریں 2024 کے پیرس اولمپکس پر ہونی چاہیے۔ اولمپکس کی جب بھی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار پاکستان میں میڈلز نہیں آتے ہیں۔ میڈل نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے وہ پلیئرز جو اولمپکس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں، کامن ویلتھ گیم کھیلے ہیں، اسلامک گیمز کھیلے ہیں، دیگر گیمز کھیلے ہیں، ایشین گیمز کھیلے ہیں، وہاں پر ٹاپ پوزیشنز لے کر، میڈلز لے کر پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنے، وہ لوگ اولمپک میں پاکستان کو اچانک ریپرزینٹ کرتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ بیڈمنٹن میں لاسٹ اولمپکس میں صرف ایک کھلاڑی گیا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ مجھے جو پتا تھا کہ لاسٹ ٹائم تک جس پلیئر کا نام تھا وہ یہی شخصیت ہیں جنہوں نے اولمپکس میں ریپرزینٹیشن کرنی تھی، اور باقاعدہ ایک میرٹ پر کرنی تھی۔ یہ نہیں کہ کہیں سے وائلڈ کارڈ انٹری مل گئی، موقع مل گیا تو آپ نے کوئی بھی جا کے ریپرزینٹ کرایا، وہ بھی چلیں، اولمپکس ہے، اولمپکس میں بڑی فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ وائلڈ کارڈ انٹری والے معاملے کے علاوہ بھی پاکستان میں جو نام گردش کر رہا تھا وہ یہی نام تھا۔ چلے، بہت ساری چیزیں، ان کی بچپن کی یادیں، عید کیسے گزرتی ہے، انہیں ایک بڑا شاندار ڈپارٹ ملا ہوا ہے، نیشنل بینک کی طرف سے وہ کھیلتے ہیں، پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جب گیمز ہوتی ہیں، اور لا تعداد میڈلز اور یہ ٹرافیز جو آپ کو دکھ بھی رہی ہوں گی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم دکھائیں گے بھی آپ کو، یہ تمام ٹرافیز صرف ایک شخصیت نے جیتی ہیں جن کے گھر آج میں موجود ہوں عید کی خوشیاں ان کے ساتھ بنانے کے لیے، ہمارے نیشنل چیمپئن، ہمارا پرائیڈ مراد علی۔ السلام علیکم مراد۔ وعلیکم السلام۔ عید بہت مبارک مراد۔ عید مبارک آپ لوگوں کا بھی، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ لوگ یہاں پہ آئے، ہمارے اسپیشل گیسٹ بنے، آپ لوگ اتنے دور سے آئے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی۔ مراد ایک تو ماشاءاللہ ینگ ہے، ڈائنامک ہے۔ اچھا پہلے میں 2 مبارکبادیں دوں نا، شادی کے بعد پہلی عید ہے تھینک یو جی، مراد کی، بھائی شادی مبارک۔ شکریہ جی، اچھا شکریہ، تھینک ایک یو جی۔ بڑا مزے کا واقعہ بھی شادی پر ہوا، یہ کہ بس کوئی لاسٹ ٹائم پہ میری پوری تیاری تھی، اور ہماری ایک بڑی اچھی بیڈمنٹن چیمپئن ہے پلوشا، اس پروگرام میں جو لاسٹ ٹائم مراد کے ساتھ ہم کر رہے تھے اسی میں جھگڑا ہو گیا کہ بھائی مراد ناراض تھے کہ پلوشا نہیں آ رہی ہے۔ پلوشا نے کہا نہیں، میں نے پوری کوشش کروں گی، میرا یہ شیڈول، میں نے کہا بھائی آپ جائیں نہ جائیں میں تو جاؤں گا، اور میں بھی رہ گیا۔ بالکل، بس مجبوری ہے، کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی کام ہاں میں وہ بزی ایسا ہو جاتا واقعہ ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ ریزن یہ ہوگی۔ جی اچھا مراد، ایک تو اب ہم ذرا شروع کریں، ماشاءاللہ نیشنل چیمپئن ہے خیبر پختونخوا کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے، کے پی کے کو 2 بار یکے بعد دیگرے ہسٹری میں آپ نے بھائی نیشنل چیمپئن بن کے کمال کر دیا، تو کے پی کے کو کیسا لگا؟ کے پی کے کو یہ ماشاءاللہ میری دوسری دفعہ تھا جو میں نیشنل گیم جیتا ہوں، یہ کے پی کے کی ہسٹری ہے۔ میں وہی ہسٹری پہلے کوئی بھی جو ہے نا یہ ٹائٹل نہیں جیتا ہے بیڈمنٹن میں دوسری بار بھی جیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور لیکن اس کا پورا سال ہو گیا، اپریل میں میرے خیال میں ہوئی تھی، اور اپریل ابھی تک ہمیں اس کی کوئی چیز نہیں ملی۔ اچھا جی، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی کاغذات وغیرہ جو سیکٹریٹ سے آئے تھے وہ بنے ہوئے سارے، کہ آپ لوگوں کے یہ 5 لاکھ روپے اتنا آپ لوگوں کو ملیں گے، وہ نیوز میں بھی آئے تھے کہ 5 لاکھ روپے میڈل آپ لوگوں کو ملیں گے، لیکن ابھی میرے خیال میں وہ ہو گئے 3 لاکھ روپے۔ اچھا کم ہو گئے، تو کم ہو گئے۔ تو سپورٹس ہے یا بیڈمنٹن ہے، دن پہ دن جو ہے نا مہنگی ہوتے جا رہی ہے، ہمارے پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر یہ تھوڑے سے وہ ہے کہ اب ہم کیا کر رہے ہو، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اس پہ آج بڑی ڈیٹیل مزیدار گفتگو بھی کریں گے مراد۔ اب ذرا آتے ہیں ہم اس پہ کہ کیسے شروع ہوا بیڈمنٹن کا سفر؟ یہ تو کوئی میرے بیڈمنٹن میں 20 سال ہو گئے۔
माशाल्लाह। जो अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा पता हूँ भी नहीं चला है? और पता भी नहीं चला नहीं 20 पता तो साल चला, बहुत ऊंच नीच देखी मुराद, बस वो तो फिर जब कई पाबंदियां देखी, कई ये अल्लाह ताला ने हर दो चीज़ें पैदा की हुए हैं। जब आपके साथ पे मुश्किल आएगा तो उसके बाद फ़ौरन आसानी भी आएगी और अपने हक के लिए जो है ना लड़ना पड़ता है। ये तो हमारे साहिबा कराम ने कहा हुआ है कि आप लोग, हमारे पैगम्बर ने कहा कि अपने हक के लिए लड़ो और जो आपको हक उसकी पे आप कायम रहो, उससे पीछे नहीं हटो। तो मैं अपने हक के लिए लड़ता हूँ, चाहे वो किसी के पास भी हो, मेरा हक हो तो वो मैं उस जो है ना इसका तो लेने मैं की गवाह कोशिश हूँ मुराद, करूँगा। मुझे पता है, बहुत लंबे अरसे से मैं जी आपको देख रहा हूँ, आपको हम फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप माशाल्लाह इस चीज़ में तो बड़े निडर हैं। आप जो बात दुरुस्त होती है उसको कहते हैं, चाहे उसकी पादाश में आपको पाबंदियां ही क्यों ना उठानी पड़े, वो उठाई भी पिछली बार हमें पता है। अच्छा, अब हम आते हैं मुराद, बचपन में कैसे शुरू किया यार बैडमिंटन जाना? बड़ा लोग तो क्रिकेट खेल रहे होते थे, कोई कुछ, तो आपने बैडमिंटन चूज़ किया, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? हम भी जो है ना जैसे लोग गांव में क्रिकेट खेलते हैं टेप बॉल से, हम भी खेलते थे। बड़ा शौकीन था क्रिकेट का, तो वो खेलता था। फिर हमारे पठानों के अपने डेरे होते हैं, ठीक है, तो हमारा भी अपना डेरा है जो सफ़र उजरे के नाम से बहुत मशहूर है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हमें इतना पता नहीं है, हमारे जो बड़े हैं ना उनको याद है, जो मेरा अब्बू है उनको याद है कि लोग जो है ना अफ़गानिस्तान से सफ़र करके आते थे और इस हुजरे में जो है ना वो ठहरते थे, तो इसका नाम फिर सफ़र हुजरा रख दिया। तो ये हमारे सफ़र हुजरा था और इसमें लोग खेलते थे, हम बैठ के देखते थे। हम जाते थे कुरान के सबक पे जो है ना मस्जिद जाते थे, उससे फिर आके हम देखते थे लोग खेलते थे। हमने तो बहुत मज़ा आता था क्योंकि लाइट होती थी और उसमें ये लोग खेलते थे और जो शटल आती थी लाइट में, क्योंकि पहली दफ़ा आप कोई चीज़ देखते हो ना तो हैरान हो जाते हो। अट्रैक्शन होती है। हाँ, तो इसमें ये लोग खेलना स्टार्ट किया लोगों ने। हमारे जो गांव के जो रिश्तेदार भी उसमें कुछ गांव वाले आसपास रहते हैं सारे, तो मुझे मज़ा आने लगा उसको देख के कि यार ये तो मज़ा आ रहा है। और लोग चीखे भी मारते थे, मजाक भी करते थे। बैडमिंटन ऐसी गेम है ना, अगर आपने खेलना तो दूर के बाद अगर आपने देख भी लिया ना उसको बैठ के, तो आपका दिल करेगा यार मैंने ये खेलना अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात कही है, खेलते दो हैं और इन्वॉल्व सारे होते है। हैं। इन्वॉल्व सारे होते हैं। तो उसमें फिर हमने खैर स्टार्ट किया, क्योंकि पैसे तो नहीं होते थे। और ये 2001-2 की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 की मैं बात करूँ। उस टाइम जो है ना हम स्टार्ट किए। मेरे ख्याल में एक शटल के लिए वो 1-1 रुपये जमा करते थे कि शटल लेंगे ओए हम। होए, रैकेट हमारे पास होते नहीं थे, तो वो 1 रुपये हम जो है ना वो उसमें डालते थे, शटल लेके आते थे, 4 बंदे होते थे, हम खेलते थे। जबरदस्त। और शटल भी इतनी महंगी नहीं होती थी, आजकल तो शटल बहुत ही लेना महंगी। भी जो है ना मुश्किल काम है। रैकेट भी इसी तरह होते थे, वो लकड़ी के रैकेट होते थे। मैंने जब रैकेट लिया था उस टाइम मैंने 40 रुपये पे रैकेट लिया था, ओए होए होए, लकड़ी का रैकेट था। एक रैकेट लिया था और उसके लिए उससे भी मैं पैसे खेलता जमा था। किए होंगे? वो बड़ी बड़ा लंबी। मुश्किल है, बहुत लंबा वो है ना उसमें। तो उसमें फिर हम खेलते थे। फिर हम एक डेरे से दूसरे डेरे जाते थे, हमें इनवाइट करते थे कि आप लोग आए हमारे साथ फ्रेंडली मैचेस खेल। अच्छा, डेरा सिस्टम बड़ा अच्छा हाँ है। जी, हमारे अभी भी चल रहा है वो चीज़। उस पे हमें बहुत मज़ा आता था। हम जाते थे, जो डेरा होता था वो साफ़ कर देता था सही, उस पे झाड़ू माड़ू लगाते थे बिल्कुल साफ़। हम गेम स्टार्ट करते थे तो वो रूह अफ़ज़े का शरबत, उसके कूलर भरे होते थे, हम खेलते थे। वो जो है ना हमें गिलास रखते थे, हम पीते थे। उसके बाद खाना, ठीक है, जिसके डेरे हम जाएंगे तो हम खाना, उधर खाना खाएंगे। हमें बुलाते थे किसी और डेरे वालों के, तो आपस में मैचेस करते थे। वाह, उसमें हमारे जो गांव के जो बड़े होते थे वो भी बैठ के एंजॉय करते थे, जबरदस्त। क्योंकि इसमें बहुत ऐसे फजूल चीजें थी ना कि उससे लोग बच गए बच थे, जाते थे, यस। बच जाते थे, आते थे, एंजॉय करते थे। हमारे जो इलाके के जो बुजुर्ग लोग थे वो भी आके बैठ के देखते थे, Enjoy एंजॉय कर देते थे। वो भी हंसते थे, चीखे मारते थे, तो एंजॉय कर देते वो। उस पे फिर जिसने हमें इनवाइट किया होता था, अगले संडे हम इनको इनवाइट कर देते, वो जबरदस्त। आते थे। हम फिर पैसे आपस में डालते थे, जो भी हमारे बस में होता था खाना उसको हम दे देते, शरबत होती थी या मेहमान टैंक नवाजी। वगैरह, ये मेहमान नवाजी। इस पे हम मैचेस करते थे। जबरदस्त। हम उसको शटल देते थे या रैकेट, वो लेके नहीं आ सकते थे अपने पास, तो हम उनको अच्छा, वो देते भी थे। शेयर करते थे? वो भी शेयर करते थे। बड़ा खूबसूरत, तो बड़ी इसी खूबसूरत से बात। गेम स्टार्ट थी। हमने कोई इस तरह कोई साल खेला मैं, वो वाह। भी चुप चुप के खेला हूँ।
ऐसे नहीं, क्योंकि फिर हम अच्छा, कुरान छुप के समझते क्यों भी खेले? छुप छुप के खेला। हाँ जी, अबू मना करते थे? हाँ जी, वो मना करते थे तो वो छुप छुप के खेलो। उसके बावजूद फिर हमारे डेरे में कोई, हम उस टाइम तो हमें पता नहीं होता था, कोई इलेक्शंस आ रहे थे, ठीक है। ठीक है, फेडरेशंस का, हमें फेडरेशन चीज़ों का क्या पता था। तो वो जब हॉल से लोग आए कयूम स्टेडियम से, कि तो उधर लोग कहते कि क्लब से लोग आए हुए, जैसे हम कहते यार ये तो क्रिकेट का प्लेयर है, क्लब से आया हुआ क्लब है। से आया हुआ है। ठीक है, तो वो हम भी इसी तरह कहते थे। तो वो जब क्लब से आए, उसमें था इरफान अफरीदी था, ओह अच्छा, अकमल नाम था, बड़े नाम आए। बड़े नाम थे, फारूक नाम था, मुजम्मिल नाम था। तो ऐसे नाम थे ना, वो जब हमने देखा तो वो निकरों में खेल रहे थे वो तो डेरे में। स्टार्स थे। हमने जब यार ये तो निकरों में खेल रहे, शर्म नहीं आनी चाहिए उनको, जैसे ये लोग निकरों में खेल, हम तो डेरे में थे ना, शलवार कमीज में सही खेलते थे। बात है। तो हमने कहा यार ये तो बड़ी बात है कि ये इतने लोगों में डेरे में। फिर वो लोग जो है ना, वो सर पे जो है ना पट्टी बांध के खेल रहे, और कोई पीछे से शॉट, जो ट्रैक शॉट होती है, वो मार रहे थे। हम हैरान हो गए यार, बैडमिंटन तो ये है, हम तो जबरदस्त। वैसे जो है ना खेल रहे। उन्होंने फिर एक लेक्चर दिया कि आप लोग ऐसे करें, इधर क्लब है, आप लोग आया करें, आप लोग की गेम अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को डिपार्टमेंट मिल जाएगा, आप लोगों को इंटरनेशनल टूर होंगे। हमने कहा यार ये कैसे हो सकते हैं, हमसे तो अच्छे अच्छे लोग होंगे वहाँ पे। उसके बावजूद फिर हम खैर कोई गांव से कोई 60-70 लोग गए, अच्छा, 60 इतने 70, लोग हम जाते थे। क्या बात। अभी भी मैं अगर मैं गिनूं ना, कोई 40 से 50 नाम तो मुझे याद होंगे, जब हम इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे आते जबरदस्त थे। जबरदस्त। तो अच्छा, वो ट्रैवल भी बड़ा मजे का होता होगा उन दिनों, जाहिर है वो ऐसा टाइम था जब आप पढ़ रहे होंगे, पैसे इतने होते नहीं पैसे होंगे, नहीं होते थे, बसों में जा हाँ रहे जी, हैं 1 रुपए कराया था, और हमारे पास स्कूल के आईडी कार्ड था, सही उस है, पे स्टूडेंट हाफ छूट था। मिलती थी। हाँ जी, तो उस पे इस साइड पे हम जाते थे, तो मेरे साथ एक लड़का था, कामरान नाम था, हम दोनों साथ होते थे हर टाइम, वो क्योंकि वो मेरा डबल का पार्टनर भी होता था। तो इस साइड से जब हम जाते थे 1 रुपए में दे देता, तो उसको हम स्टूडेंट कार्ड दिखाते थे, जबरदस्त। तो 1 रुपए हाफ हाफ हो जाता था। अरे उस वाह, साइड से जब आते थे वो 1 रुपए देता, स्टूडेंट कार्ड दिखाते थे, बसों में जाते। अरे वाह, अरे वाह। इस तरह फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, कोई बहुत साल इस तरह। फिर एक साइकिल था, साइकिल मिला, फिर साइकिल पे जाता था, लेकिन उस टाइम पर बहुत मुश्किलात आए थे, कोई कभी पंचर के पैसे नहीं है, और कभी बहुत दफ़ा हमने छोड़ा है, बहुत दफ़ा पैदल भी आए हुए गए हुए, क्योंकि पैसों की वजह से। इस तरह भी हुआ है, क्योंकि जब हमें कोई प्यास लगता था या कोई जूस पीना होता था, और हमारे पास 3-4 रुपए होते थे, क्या बात। तो फिर हम उस पे वो जूस पीते थे, और उधर से पैदल आते थे। और गेम यार नहीं आज छोड़ी, पैसा खेलते रहते थे। मैं ये हमारे साथ कुछ बंदे भी, आप लोग उनसे भी बात करेंगे, मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन छुट्टी नहीं करता हूँ, वाह। क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता हूँ, दिल से करता हूँ, और जो चीज़ दिल से हो जाती है तो अल्लाह ताला उसका सिला दे देता है। इसी में कुछ ऐड अप भी करें। एक तो ये कि मैं इसका गवाह भी हूँ, मुराद पर कई दफ़ा, मुराद सच बोलने की वजह से कई दफ़ा बेचारा शिकार रहा पाबंदियों का, लेकिन हार नहीं मानी, वापस आया, खेला, फिर टॉप प्लेयर बना, फिर चैम्पियन बना। और हमने देखा मुराद को कि पाबंदी के उस दौर में भी मुराद मुश्किल हालात में भी रोज़ाना प्रैक्टिस करते थे, अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते थे, सारी प्रैक्टिस वैसे करते थे जैसे मुराद इंटरनेशनल खेलते हुए करते हैं। मुराद बड़ा मज़े का सफ़र है ये। फिर मुराद जब आप साइकिल्स पर जाना शुरू हुए, पहले बसों पर, फिर साइकिल पे, फिर क्या याद है, कौन सा ऐसा जगह थी, क्लब थी जहाँ से पहली बार आपने क्लब से शुरू किया हो? किसी क्लब में कोई टीचर ऐसा, कोई ऐसा ट्रेनर, कोई ऐसा कोच जिसने सबसे पहले हाथ पकड़ के बताया मुराद ये खेलने का सही तरीका है? सबसे पहले जो हमारा कोच था वो था मोहम्मद अकमल नाम था उनका। अच्छा, जो वो कहता था, जो वो ट्रेनिंग करवाता था ना, वो कह रही है फौजी ट्रेनिंग है। ठीक है। तो हमें तो उस टाइम पता नहीं होता, मोहम्मद अकमल नाम था, वो भी केपीके चैंपियन था, वापडा से खेलता था। जबरदस्त। उसका भाई भी पाकिस्तान चैंपियन था, वो भी वाह। वापडा से खेलता था। उसका एक और भाई भी था, वो भी वापडा से खेलता। वो तीनों भाई जो है ना बैडमिंटन वाह खेलते भाई थे। वाह। हमें उन्होंने लेके गया था, वो एक हॉल था, एक कोर्ट था, सबको खिलाता था वो एक कोर्ट में, सबको बारी बारी, किसी को जंपिंग करवाओ, किसी को आओ आपको खिलाओ, 20 बंदों को जंपिंग करवाओ, 20 बंदों को बैडमिंटन इस तरह सिखाओ, आज आप लोगों ने बैडमिंटन खेलना है, इन्होंने फिटनेस करना क्या है, बात। आज उन्होंने फिटनेस करना है, आप लोगों और ने ये सब एक बैडमिंटन। ही कोर्ट में इस होता तरह वो एडजस्ट करता था, क्योंकि कोच होता है उसको सब चीज़ों का पता होता है। मोहम्मद अकमल वो था, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई, कोई 5-6 साल उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद फिर मैं आया, उसके बाद फिर हमारे एक कैंप लगा,
2006 में, ٹھیک क्योंकि क्लब जब मैं गया वो 2003 में मैं गया हूँ। ٹھیک ہو گیا 2003 में क्लब गया हूँ, 3 سال کے पूरी بعد 6 महीने बाद मैं KPK चैंपियन बना हूँ ماشاء اللہ अंडर 16 का। کیا بات ہے अंडर 16 का पूरी 6 महीने बाद मैं KPK चैंपियन बना अंडर 16 का। کیا بات ہے उसके बाद फिर हमारा एक और कोच था मोहम्मद इरफान अफरीदी नाम है उनका, वो भी KPK चैंपियन وہ था, تو اچھا आर्मी سے جی खेलता था جی اچھا نام ہے PMAD से। عرفان افریدی صاحب کا उन्होंने फिर हमें जो है ना वो ट्रेन करा रहे थे हमें। उसके साथ हमारी गेम बहुत जल्दी अच्छी हो गई, इसलिए क्योंकि जब हम पहले ट्रेनिंग करते थे वो पूरा नहीं उस पे थी। ٹھیک ہے ہاں जब हम ٹریڈیشنل इरफान भाई के पास आए तो वो नए नए ماڈرن मॉडर्न। वो क्यों मॉडर्न से और क्यों हमें मजा आया उनके साथ, क्योंकि हमारा एक KPK का एक प्लेयर था आमिर गफार नाम था, वो इंग्लैंड चैंपियन था عامر غفار یس جی, कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर मेडलिस्ट भी है, वर्ल्ड नंबर 21 रैंकिंग भी रहा है उनका। اوکے اچھا اچھا तो वो पाकिस्तान आता था। بڑی ٹاپ رینکنگ لی हाँ انہوں نے जी, دنیا میں वो 2 महीनों के लिए साल में एक दफा पाकिस्तान आता था। तो وہاں वो سے UK سے इरफान, हाँ जी, तो वो इरफान भाई उनसे चीजें सीखता था, کیا फिर वो हम पे अप्लाई करता था वो بہت चीज़। اچھے तो इससे हमारी गेम ना फौरन पिक हो गई सर। तो इससे हमने बहुत चीज़ें सीखी। इरफान अफरीदी ने बहुत मेहनत की हमारे साथ, बेशक चाहे वो आज भी बिजी है, लेकिन मैं डिस्कस करता हूँ उनके साथ चीज़ कि यार मेरी ये चीज़ ठीक नहीं होती, या मेरे ये मसला है, या मेरे वो मसला है। इस तरह मेरा जो असद इकबाल हैं उनसे मैं जो है डिस्कस करता हूँ इस तरह चीज़ें। तो उधर से फिर स्टार्ट लिया है मैंने। फिर 2006 में फिर मैं अंडर 19 नेशनल चैम्पियन बना। کیا بات ہے 2006 में کیا मैं अंडर 16 था اور میں अंडर 19 جیتا میں نے۔ اچھا اس پہ میں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتا ہوں۔ اس پہ بڑی مزے کی بات ہے کہ انڈر 16 کا لڑکا انڈر 19 کا چیمپئن بنتا ہے، اور اس کی زندگی میں جس کا رول ہے وہ بتا بھی رہے ہیں مراد، خود اتنے بڑے ماشاءاللہ اسٹار، اتنے بڑے چیمپئن، اور آج ان ساروں کی یادیں پوری کریں گے آج ہم، جن کا مراد کی زندگی میں بہت ہاتھ ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ اور ڈیرے پر کھیلنے والا مراد آج پاکستان کی مراد بنا، اور ماشاءاللہ سے پاکستان کے لیے بڑے بڑے تمغے میڈلز لے کر آ رہے ہیں۔ مراد ڈیرے سے گیم شروع ہوتی ہے، کلب تک ہم پہنچے، اور پھر انڈر 19 تک پہنچے۔ یار انڈر 16 بڑی چھوٹی ایج، اور آپ اس سے اگلی ایج کے پلیئرز کو ہراتے ہوئے انڈر 19 چیمپئن بن گئے۔ کیونکہ جب میں انڈر 16 KPK چیمپئن جب بنا تھا نا، تو پھر بھی میرا اتنا شوق نہیں تھا کہ یار اس پتہ نہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں، فیوچر ہے نہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں۔ لیکن ہمارے جو سینئر تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اس طرح ڈپارٹمنٹ ملے گا آپ کو سیر لی آئے گی، آپ کو انٹرنیشنل ٹور ملیں گے، انٹرنیشنل میچز ملیں گے۔ لیکن جیسے میں انڈر 19 چیمپئن بنا ہوں فیصل آباد میں 2006 میں، اسی دن میرا فلائٹ تھا چائنا کے لیے۔ کیا بات ہے، اسی دن صبح میں چیمپئن بنا ہوں، شام کو میرا فلائٹ تھا چائنا۔ وہ کوئی 1.5 مہینہ کیمپ تھا چائنا میں، تو وہ میں نے اٹینڈ کیا۔ اچھا اب یہاں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہوگی، پہلے تو والد صاحب منع کرتے تھے، نہیں کھیلنا بھائی، یہ کوئی گیم ہے اور کیا کرو گے کھیل کے، پڑھو لکھو کچھ آگے جاؤ۔ پھر جب انڈر 19 والی گیم ہوئی، آپ انڈر 16 سے انڈر 19 میں جیتتے ہیں، پھر چائنا جاتے ہیں، کیا ری ایکشن تھا گھر والوں کا؟ خوش تھے، لیکن ہمارے گھر میں کوئی اتنا اسپورٹس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اسپورٹس کا کہ اسپورٹس کیا چیز ہے کیا نہیں، یا بیڈمنٹن کا پتہ ہے کیا پوائنٹس ہے کیا نہیں ہے، کسی کو اتنا پتہ نہیں۔ صرف ان کا پتہ ہے بیٹا کیا بنا، جیت گیا، بس مبارکباد، بس خوش ہوتے تھے، کیک لے کے آتے تھے گھر میں، اس طرح خوشی مناتے تھے۔ ہارنے کا جیتنے کا پتہ ہے جی، ان چیزوں کا نہیں پتہ کہ کیسے پوائنٹ ہے کیسے نہیں ہے۔ اور پہلی دفعہ جو میرا ابو جو میچ دیکھنے کے لیے آیا تھا، تو یہ 2019 میں پہلی دفعہ یہ میرا میچ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ پشاور میں ٹورنامنٹ ہوا تو وہ میں جیتا تھا۔ 2001 سے کھیل رہا ہے مراد، اور 2019 میں آ کے تو ابو دیکھنے آئے، پہلا میچ فائنل دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو خوشی کی بات تھی، خوشی کا لمحہ تھا، تو اچھا لگ رہا تھا کہ بیٹھ کے میں گیم کھیلوں اور جیتوں۔ تو جب میں انڈر 19 جیتا، اس کے بعد پھر ہم چائنا گئے، چائنا سے واپس ٹریننگ کر کے آیا، تو ماشاء بہت اچھا لگا، پھر میرا شوق بڑھ گیا۔ اس کے بعد کیا سیکھا؟ کچھ الگ سیکھا پاکستان؟ بہت الگ چیزیں سیکھی۔ جو کوچ تھی ورلڈ کلاس کوچ تھی، کیونکہ ورلڈ کلاس فیسیلیٹیز تھی اس میں، ہاسٹل، کھانا پینا رہنا،
اٹھنا, گاڑی آنا, ہر چیز مل رہے ہیں, تو پھر کیوں دل نہیں کرے گا پلیئر کا؟ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, بند آتا تھا اٹھاتا تھا کہ رے ٹائم ہے گیم کا, ہم اٹھتے تھے, آ کے سوتے تھے, ہمارے منہ سے جو لفظ نکلتا تھا نا ہمیں وہ چیز ملتا تھا. کیا بات ہے. تو پھر اب کیوں نہ کھیلوں میں؟ اس کا مطلب یہ ہے مراد, اسی لیے وہ نیشنز میڈلز لے کر آتی ہیں. ہمارے یہاں میڈل نہ آنے کی بڑی وجہ یہی ہے, ایک تو پلیئر کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں, حوصلہ نہیں, پیسے نہیں, ٹریننگ نہیں, اس کے لیے کوچز اس معیار کے بھی نہیں. بہت وجہ ہوگی. ہم بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے, ہم کیا اکثر کہتے ہیں یار میڈل کیوں نہیں لے کر آیا, مراد تو گیا تھا کھیلنے, اتنی زبردست بھی کھیل رہا تھا, میڈل نہیں لایا. ماہور گئی تھی, پلوشہ کھیلی, میڈل کیوں نہیں لائے؟ اور کیا وجہ ہو رہی ہے کہ غزل کھیل رہی ہے میڈل نہیں لا رہی؟ تو کیا وجہ ہوگی کہ ہمارے یہ سوال اکثر اٹھتا ہے کہ جی میڈل نہیں لائے. یہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ باہر کی فیسیلیٹیز کیا ہوتی ہے اور ہمارے پاکستان کی فیسیلیٹیز کیا ہوتی ہے. یہ صرف کہتے ہیں کہ ہال میں لائے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمیں پیسوں کے ایک نوٹ ملتا ہے 100 روپے کا یہاں کا, اور امریکہ 100 روپے کا نوٹ, کتنا فرق ہے اس میں؟ بہت بڑا فرق ہے نا. تو اس طرح ہمارے پاکستان میں بھی جو بیڈمنٹن ہال ہے اور امریکہ جو بیڈمنٹن ہال ہے نا, اس سے بھی زیادہ فرق ہے اس میں. زبردست. تو شٹل کاک, جس شٹل سے میں کھیلتا ہوں وہ کوئی 4800 5000 روپے کا وہ ڈبہ ہے, اور جو ہمارے انٹرنیشنل ایونٹس ہوتا ہے وہ 17-18 ہزار روپے کا ڈبہ ہے. تو کیسے پھر میں ان سے کھیلوں, پھر جا کے فوراً شٹل چینج ہو جائے, پھر میں ان سے کھیلوں گا, میرے فوراً آدھے گھنٹے میں میرا پرفیکشن ٹھیک ہو جائے گا, آدھے گھنٹے میں میرے پوائنٹ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے ہو نہیں سکتا. اگر آپ ایک سیٹی سے دوسری سیٹی جاتے ہو نا, پانی پیتے ہو نا, چینج کرتے ہو, پھر بھی آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ڈرتے ہو یار یہ چیز نہیں کا تو یہ ہمارے ادھر یہ ہے. ہم تو دوسری کنٹری جاتے ہیں, ہم سانس اس کی کوشش کرتے کہ ٹھیک ہو جائے, ہال میں کھیلتے, لائٹنگ چیک کرتے یار اس سے ہم ایڈجسٹ ہو جائے, شٹل سے ایڈجسٹ ہو جائیں. اوپر سے ہم ریکٹ سے کھیلتے 10-12 ہزار روپے ریکٹ سے, وہ تو 70-70 ہزار روپے ریکٹ سے کھیلتے ہیں. وہ جو شوز لیتے 70-70 ہزار روپے کا ہے, ہم تو ادھر لنڈا بازار سے شوز لیتے ہیں. تو پھر یہ فیسیلیٹیز ہے نا, یہ لوگ کو تو فیسیلیٹی, اس نے بھی شوز پہنے, اس نے بھی پہنے, شوز تو دونوں نے پہنے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ کے پاس بھی ریکٹ ہے, ان کے پاس بھی ریکٹ ہے, آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں, ان کے بھی 2 ہاتھ, لیکن یہ نہیں دیکھتے نا کہ ہاتھوں میں اور پیروں میں ہے کیا چیز, ان سے کتنا فرق آتا ہے. بہت بڑی بات کہی ہے, اس میں بہت فرق آتا ہے. یہ ہمارے تو لوگ کہتے, ہم بھی خفا ہوتے ہیں, ہم جب کرکٹ دیکھتے ہیں ہارتے ہیں, ہمارے منہ سے بھی 100 غلط باتیں نکلتی ہے, ہم بھی ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم سوچتے کہ نہیں یار فیسیلیٹیز کی وہ ہے, ہم کھلاڑی, ہم پھر سوچتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں کرکٹ کے بھی ان کے بھی فیسیلیٹیز ہیں, لیکن اس سے زیادہ ان لوگوں کے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر فیسیلیٹیز مل جائے نا, ہم باہر پلیئروں سے زیادہ ہارڈ ورک کریں. ہم 6 دن ٹریننگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سیشن سے سخت سیشن کرتے ہیں, ہم ان سے زیادہ ہارڈ ورک ہے, ہم برداشت کر سکتے ہیں. باہر لوگ وہ تو برگر کھاتے ہیں, ہم تو ادھر مٹن کھاتے ہیں, دمبے کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں. وہ باہر کے لوگ روٹی موٹی نہیں, وہ تو برگر کھاتے ہیں. اس طرح چیزوں پہ ٹریننگ, وہ تو 2 دن ٹف ٹریننگ کرتے ہیں, 1 دن ریلیکس کرتے ہیں, نارمل ٹریننگ کرتے ہیں, پھر 1 دن ٹف کرتے ہیں, پھر اگلے دن انجوائے کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں. کوئی فٹ بال کھیلتا ہے, کوئی باسکٹ بال کھیلتا ہے, کوئی والی بال کھیلتے ہیں, اپنی باڈی کو ریکور کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس کوچز ہیں ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے. اور بھی بات کرتے ہیں, تھوڑی ذرا لائٹر نوٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. عید کا دن ہے تو ذرا یہ بتائیں, شادی ہوئی, کچھ چینج آیا شادی کے بعد؟ بھابھی کہتی ہیں بس کرو بھائی, سارا دن کھیلنے چلے جاتے ہو, ٹائم نہیں دیتے ہو, کچھ چینج آیا؟ تو چینج تو آتا ہے ضرور, لیکن میں نے ابھی تک کوئی جو میرا روٹین ہے ابھی اس کو چینج نہیں کیا ہے, ابھی تک لگا ہوا ہوں. بڑے بہادر ہو. ہاں جی, تو ٹریننگ پہ لگا, وہ صبح جاتا تھا اور شام کو آتا ہوں, 2 سیشن لگاتا ہوں, کبھی دل کرے تو تیسرا بھی لگا دیتا ہوں جب مجھے پتہ چلے کہ میرے باڈی میں جان ہے. تو ٹریننگ. عید کیسے گزرتی ہے ویسے عمومی طور پہ, عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن پہلے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے, کیونکہ سب جاتے ہیں, مسلمان ہیں الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر مسجد سے نکلتے. اچھا ہوا یہ کہہ دیا نا, مجھے لگا میں بھی جب نہیں جا رہا شاید تو مراد کری ہم جاتے ہیں. نہیں, الحمدللہ سب مسلمان ہیں. تو ہم مسجد سے نکلتے ہیں, جتنے لوگ ہوتے سب سے ملتے ہیں, سب کو مبارکباد. اس کے بعد پھر گھر آتے ہیں, تو گھر میں چاچا ہے اور چاچی ہے اور جتنے بچے چھوٹے ہیں جو
सारी फैमिली एक दूसरे से मिलते हैं, ईदी देते हैं? ईदी वगैरह हाँ जी देते हैं वो सबको, तो ईदी दे देते फिर आके सब क्योंकि हमारा अब्बू जो है ना वो बड़ा है भाइयों में, तो फिर सारे हमारे घर आते हैं, हम सुबह नाश्ता जो है ना इकट्ठे करते हैं वाह, ईद के दिन, जबरदस्त। क्योंकि हमारा ये पठानों का एक रिवाज है ना कि एक बड़े के घर जाते हैं और इकट्ठे जो है ना अच्छी बात है, नाश्ता करते हैं। शुक्र करें आज तक ये रिवाज कायम हाँ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर हमारे ये भी रिवाज है कि हम फिर जाते हैं, अच्छा, हम जाते हैं कोई खाला के घर या फूफो के फूफो घर, के घर बाकियों जाते के हैं, घर। मामू के घर जाते हैं, सिस्टर के घर जाते हैं, इस तरह हम जाते हैं, फिर सब पे घूमते इस तरह आते हैं। जो हमारे मामू के बैठे हैं वो हमारे घर आते हैं, इस तरह हम सारे एक दूसरे के घर जाते कितने हैं। बहन भाई हैं मुराद? हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हैं और 4 सिस्टर हैं। और कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं? कोई भी स्पोर्ट्स एक वाहिद मुराद है। सिर्फ मैं मुराद से कोई वालिद को मुराद है? है अल्हम्दुलिल्लाह, होगी, आप लोग बात भी कर लेंगे उनके साथ। और बिल्कुल करेंगे, आज जरा हमने उनसे भी बातचीत करनी। अच्छा मुराद, शरारती थे बचपन में? बहुत ज्यादा अच्छा करते थे? बहुत ज्यादा, स्पोर्ट्स ने थोड़ा सही रास्ता दिखाया मुझे, बहुत ज्यादा था। कोई ऐसी मजे की शरारत जो हमें लगे कि यार इतनी ट्रॉफीज माशाल्लाह इकट्ठी की हैं, तो इसके पीछे एक शरारती बच्चा भी था, कोई ऐसी मजे की क्योंकि चीज? मैं अपने ये हाथ दिखा दूं ना, ये देखे, हाँ ये तो आपको बहुत ये देखिए मेरा, ये देखे, Injuries। ये नी पे सर पे ये सारे जो है ना वो इंजरीज वगैरह हुए मुझे। एक दफा सर के मुझे अपेंडिक्स ऑपरेशन किया था मैंने, वो भी हुआ है जी। ओह, तो वो मैं, हमारे घर बहुत बड़ा है माशाल्लाह, हम सारे फैमिली इकट्ठे थे, हम कोई 2 कनाल के घर है हमारा, तो हम चाचा और ये सारे इकट्ठे थे, तो वो हमने चारपाई रखी हुई थी, उस पर मैं लेटा हुआ था इस तरह, तो ऊपर से पतंग जा रही थी, तो मुझे टांग के लगे हुए थे सारे स्टेचेस वगैरह थे, उसके पीछे मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ इस तरह टेढ़ा होके फिर भाग रहा था। तो बचपन में किए हर गेम खेला हूँ मैं बचपन में, क्रिकेट खेला हूँ, बहुत ज़्यादा गेम है। टीचर से डांट पड़ती थी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सुबह नमाज के बाद जाता था खेलने के लिए, और वो कभी भी मैं जो है ना टाइम पे नहीं पहुंचा स्कूल, वाह वाह, कभी भी मैं टाइम, तभी तो स्पोर्ट्समैन हो। क्यों 2 स्टिक में रोजाना खाता था वो एंड में जो है ना तारे, वो अब भी आजकल भी मेरे अब्बू के साथ मिलता है वो रास्ते में, कि वो कैसे पूछता रहता है, अल्लाह उनको और भी तरक्की दे, तो वो पूछता रहता है। अब तो वो खुश होते होंगे भाई, बहुत खुश होते हैं अल्लाह, वो मैं जब भी मिलता हूँ उनसे या सुनता है तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो मुझे कहते हैं आप कभी तो टाइम पे आ जाओ मेरे लिए एक दिन। मैंने कहा मैं सुबह ट्रेनिंग पे जाता हूँ नमाज के बाद, उधर से आता हूँ, फिर कपड़े चेंज करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, तो जो असेंबली होती थी ना वो मैं कभी अटेंड नहीं कर सकता था। तो उस चीज पे वो क्या कह रहे मेरे लिए एक दिन आ जाओ, मैंने कहा सर ये बहुत मुश्किल है, मिन्नतें करते रहे ये वो, लेकिन आजकल वो फख्र करते हैं मेरे पे, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ या मेरे बात सुनता है तो वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक चीज़ तो डिफरेंट है मुराद, देखें बेशक आप जाके स्टिक खाते हैं, आप लेट जाते, लेकिन वो जनरेशन जो हमारी आपकी जनरेशन है वो टीचर्स की इज्जत बहुत करती थी, ताबेदारी बहुत करती थी, उनकी बात सुनती थी, मार डांट भी खाती थी, क्योंकि टीचर्स अच्छे के लिए ये सब करते थे सब कुछ, क्योंकि वो हमें पता नहीं, हमने भी बदतमीजी की हुई है टीचर से, ये सब नहीं की हुई इस तरह, क्योंकि हमें उस टाइम पता नहीं होता था। अभी हम अब हर बंदे से पूछे वो खफा होगा, कह रहे कि स्कूल टाइम कब आएगा वापस, और जब स्कूल में होते कह रहे कब ये खत्म होगा, कब ये खत्म होगा, कब हम भागेंगे। लेकिन अभी भी हम खफ होते हैं। हम जब हमारे घर के पीछे है वो स्कूल, अभी हम जब उस रास्ते से गुजरते हैं ना तो 100 बातें हमें याद आती है, 100 हरकतें जो हम करते थे ना वो हमें याद आती, काश वो टाइम वापस आ जाए। मुराद ये बताएं, टीचर्स वाली बात तो हमने कह ली, वालिदा का रोल कैसा है, आपकी मदर का रोल आपकी लाइफ में कैसा है? बस सिर्फ दुआएं देती है जी, और स्पोर्ट्स का मैंने तो पहले ही बताया, किसी को बस दुआएं देती है और पूरी घर संभालती है, और सारे हम पूरी जॉइंट फैमिली है, जो भाई है, जो भाभी हैं, जो सारे हैं, कोई जॉइंट फैमिली है, एक ही टाइम पे खाते हैं, एक ही टाइम पे सारे एक ही घर में हैं, और हम सबको जो सपोर्ट करता है, जो कमाने वाला है वो हमारे अब्बू करते हैं, सब चीज़ वो करते हैं, जो खाना जो चीज़ भी है, अगर हमने कुछ अपने तरफ से लाया नहीं लाया तो बस क्या बात है, नहीं लाया। ये वैसे बड़ी ब्लेसिंग है, देखिए वालिद का होना बड़ी अभी तक कर रहे हैं, अभी तक करे, और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और मजीद वो। मुराद एक बस सवाल, उसके बाद में एक छोटा सा ब्रेक। ये बताएं, इतनी सारी ट्रॉफीज जीती हुई हैं आपने, कोई याद है कहाँ से जीती है?
اب تو یہ یاد تو بھی نہیں ہوگی، جب میں ڈھیر ہے۔ یہ تو جب ابھی یہ گھر بنا رہا تو یہ چیز ایک ایک ٹرافی میں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے یار یہ کہاں کی ٹرافی ہے، یہ کہاں کی، ابھی بھی مجھے اس میں ایسے ٹرافیز ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں یہ کہاں جیتا ہوں، کیا بات، کیونکہ اس پہ جس پہ سٹے کرے وہ تو ٹھیک ہے، اندازاً کتنی ہوں گی؟ مجھے نہیں پتا یہ چیز، کیونکہ یہ میں 12 سال اور 8 مہینے میں پاکستان رینکنگ نمبر 1 رہا، ماشاء اللہ، یہ 4 مہینے ہو گئے کہ میں ایک ہاں۔ ٹورنامنٹ ہاروں میں رینکنگ نمبر 2 ہو گیا، لیکن 12.5 سال ایک بندہ ہاں نمبر جی، 1 رینکنگ تو رہا ہے کیسے پاکستان مجھے ٹرافی یا ٹورنامنٹ یاد ہے کہاں کہاں پہ جیتا تھا، کون سا ٹورنامنٹ کیا کہاں بات جیتا تھا، یہ مجھے یاد ہے، لیکن اس میں ایسے ٹرافیز ہے، اس میں ابھی ایک ٹرافی ہے وہ والی جو پڑی ہے، یہ ہم نے سعودی عرب ہم گئے ہوئے تھے، جبیل، جبیل، یہ لیگ تھی ایک 2018 کا ٹور تھا، 2017 16-17 کا اس طرح، تو یہ سیمی فائنل میں ہارا تھا، ورلڈ نمبر 36 تھا وہ، 36، تیسرا سیٹ بڑا میں tough time 19-21 ہارا تھا، تو میں نے سوچا یار کہ ورلڈ نمبر 36 سے میں سے ہارو انڈونیشین تھا، لیکن بس یہ تھا کہ بات پھر ادھر آ جاتی ہے کہ ہمیں سپورٹ نہیں ہے، سپورٹ نہیں کرتے بات۔ چلیں اس پہ مراد انشاءاللہ عید کے بعد ایسے بڑے شو میں نے آپ کے ساتھ اور کرنے، اس پہ تو ہم اسپورٹس کیونکہ عید تھا تو میں نے سوچا ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے، بڑی مزے کی باتیں، دوستوں سے بھی ان کے ملاقات کروانے والے ہیں، دوست سے بھی پوچھیں گے، اور جو دوست ہیں وہ خود نیشنل چیمپئن رہے ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں، والد صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، بھائی سے بھی ہوگی، پھر ذرا دیکھتے ہیں مراد کے کون سے قصے سامنے آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، اور میں نے جیسا کہ کہا تھا بریک کے بعد بڑی مزیدار سی ملاقات ہوگی، مراد سے تو ہم نے بڑی لمبی چوڑی بات کی، اب ذرا بات کرتے ہیں مراد کے بارے میں ہی، ان کے دوست بھی اور والد صاحب، انکل نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور روایتی سا دسترخوان، اور جو ہمارے پشتون بھائیوں کی ایک روایت ہے اس کے مطابق ہم بھی اس دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور اب ہوگی یہاں پہ بڑی مزے کی گپ شپ۔ اسد اقبال صاحب جوائن کیا ہمیں، اور اسد بھائی خود ماشاءاللہ سے پاکستان کے نیشنل چیمپئن رہے ایتھلیٹکس کے بہت لمبا عرصہ، اس کے بعد ایشین چیمپئن شپ میں ٹاپ 8 پلیئرز میں اسد اقبال صاحب کا نام، اور بڑے شاندار ریفائنڈ ایتھلیٹک چیمپئن ہمارے ساتھ موجود ہیں، مراد کے بڑے ہی گہرے کلوز اور پرانے دوست ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ اسد بھائی بہت شکریہ۔ انکل السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مراد سے تو انکل بڑی بات ہو گئی، کافی ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں مراد ابھی آپ کی وجہ سے نا۔ انکل پہلے آپ سے، کیسا بچہ تھا مراد بچپن میں، اور آپ سنا ہے کھیلنے نہیں دیتے تھے؟ مراد تو بچپن میں تو بہت اچھا بندہ تھا، بچپن سے نہیں اچھا اب ٹھیک نہیں؟ نہیں ابھی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے جی کہ مراد کھیلنے کے تو بڑا شوقین تھا، اور کئی دفعہ اس کو ہم نے رکوایا ہے اچھا کہ نہ کر دو آپ پڑھ لو، لیکن اس کے شوق تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ایک ٹائم پہ ضرور جانا ہے، میں نے نہیں روکنا، نہیں روکنا ہے۔ تو اتنے دیر میں مطلب یہ کھیلنے کے ساتھ یہاں پہ جو پہلا بتایا کہ ہم نے یہاں پہ اجروں پہ اور ڈیروں پہ مطلب یہاں پر بھی ہم نے فری کروایا، ان کا ایک چیمپئن وہ کیا نام ہے کوچ تھا، وہ بھی ادھر آیا تھا کہ یار مہربانی کر کے اس کو بند نہ کر دے تاکہ ان کی بہت بڑا بندہ بن جائے گی اور بہت پاکستان کے پلیئر بن جائے گی۔ تو ان کے کہنے پہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ چلیں، لیکن یہ بیچارہ اس وقت 1 روپے بڑی چیز تھی، میں نے اس وقت اس کو 1 روپے دینا تھا، لیکن کبھی یہ پیدل کبھی کسی کے ساتھ، پھر اس کے لیے میں نے وہ ایک اسپورٹ سائیکل لیے تھے، کیا بات ہے، وہ سائیکل پہ مطلب انہوں نے مطلب وہ آنا جانا شروع کر دیا۔ اچھا ایک چیز ہے مراد، اگر اس میں میں دیکھوں انکل منع تو کرتے تھے لیکن اپنے بیٹے کو سپورٹ بھی کرتے تھے، سائیکل بھی لے دی، سپورٹ تو بہت زیادہ کی ہے۔ سب سے پہلا اچھی بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ ٹور پہ جاتا ہے تو اچھا نیت پہ، یہ ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھی نیت پہ اور اچھے اخلاق پہ مل جاتا ہے، کیا بات ہے، اور ان کو خیر پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ جب گھر سے نکل جاتا تو جتنا گھر میں ہے سب دعا دیتا رہتا ہے، جہاں پر مطلب یہ چلا جاتا تو فون پہ کنٹیکٹ ہوتے رہتی، تو فون پر بھی ان کو دعا ہم دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں۔ اچھا انکل آپ کو مناتا کون تھا جب مراد شرارتیں کرتا تھا، کھیلتا تھا، کون مناتا تھا کہ اس کو کھیلنے دے؟ بڑی شرارتی تھا، جب چھوٹا تھا تو بڑی شرارت نے کہا تھا نا کہ میرے اپینڈکس کے آپریشن بھی کیا تھا، اور آپ یقین کرو پتنگ کے لیے یہ دیواروں پہ چڑھتا اور اٹھا کے لگی، اسی دن میں نے ہاسپٹل سے لے آیا تھا، اچھا اور پتنگ کے لیے وہ دیوار پہ چڑھتی تھی، میں نے کہا خدا کے لیے ابھی
آپ کا آپریشن بھی اور ٹانکے لگے اور پھر بھی مار پڑی انکل مراد کو کبھی؟ بالکل جی ہاں مارے پڑتی تھی؟ نہیں مارتے نہیں تھے آپ؟ نہیں کبھی بھی نہیں مارے نا بس پھر تبھی کھیل گیا مراد؟ نہیں مارنا نہیں کبھی نہیں مارا نہیں ہے صرف ڈانٹتے تھے؟ ایک بیٹے کو ہم نے نہیں مارا کسی کو بھی نہیں طریقے سے اخلاق سے مطلب یہ ہم نے وہ پرورش کیا تھا لیکن یہ مارنے کیا کی بات بات نہیں ہے، کی کیا بات ہے، کیونکہ مارنے کے ساتھ بچے جو ہے وہ اور بھی خراب ہو جاتا ہے بہت اچھے بہت اچھے۔ نہیں اسد بھائی کیسا دوست ہے مراد؟ اور اب آپ کا تو اپنا کیریئر بڑا زبردست بڑا شاندار۔ اچھا پابندیوں کے زد میں مراد بھی رہا، مزے کی بات مراد کا دوست بھی رہا، اچھا بڑی پابندیاں دیکھتے رہے دونوں۔ اسد بھائی دوست کیسا ہے اور کتنی پرانی دوستی ہے؟ تقریباً جب میں ادھر آیا پشاور تو یہ مجھ سے تھوڑا جونیئر تھا، تو جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم کیمپ میں ملتے تھے۔ یہ مجھ سے جونیئر تھا، یہ میرے ریس دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ مراد بھائی ہوتا تھا، ان کے ساتھ اور بھی 2-3 ہمارے دوست ہوتے تھے، یہ میرے ریس دیکھنے کے لیے۔ لیکن میں ان کو جب دیکھتا تھا یہ اتنی محنت کرتا تھا، میں حیران ہو جاتا کہ کتنا میں نے اتنی محنت نہیں کی جتنا مراد نے محنت کی ہے، اور بہت زیادہ محنت کی ہے اس نے۔ میں اس کو دیکھ کے میں خود موٹیویٹ ہو جاتا کہ یار یہ بچہ اتنا محنت کر رہا ہے تو میں بھی کیوں محنت نہ کروں۔ تو شکر ہے میں ایشین چیمپئن بن گیا ہوں، اور میں نے بھی پھر اپنا ہارڈ ورک زیادہ کیا۔ لیکن مراد کو اتنے مسئلے ہوتے تھے، کبھی اسٹیڈیم پہ بند ہو جاتا، کبھی جمنیزیم کے اندر نہیں جانے دیتا تھا، کبھی روڈ پہ یہ لگا رہتا تھا، کبھی گراؤنڈ، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری ہے، اور اللہ نے صلہ دیا ہے اس کو، ماشاءاللہ ایک نام ہے۔ اور یہ اس طرح مراد جو ہے ابھی ہمارے کے پی میں جتنے بھی جونیئر اس کو دیکھ کے جو ہے نا نیشنل اپنے ایج میں انڈر 16 انڈر 19 انڈر 17 یہ بالکل اس کو دیکھ کے، اور میں نے اکیڈمی بھی کھولی ہے اس کو دیکھ کے کہ اگر مراد اتنا ہارڈ ورک کرتا ہے، اس کو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹریننگ جتنی بھی فٹنس ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں، میں ان کو کرواتا بھی ہوں۔ شادی کے بعد چینج آیا ہے کہ مراد میں؟ آپ تو دوست ہیں، آپ بتائیں گے۔ مراد کہتا ہے مجھ میں کوئی چینج نہیں آیا۔ نہیں صحیح ہے، یہ اس میں اچھی کوالٹی مراد میں یہ ہے کہ ڈائٹ، اپنا ٹریننگ سیشن اور ریسٹ، اس میں پہلے بھی اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اب بھی نہیں کیا ہے، تو وہی ٹائم دیتا ہے۔ لیکن ویسے عام روٹین میں تھوڑا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ان کو واپس بلائیں گے اب انشاءاللہ۔ اچھا پھر یہ نہ ہو کہ واپسی کے چکر میں اور سختی کروا لیں آپ مراد؟ نہیں بس اس کو بلائیں گے اب انشاءاللہ دوبارہ۔ انکل آپ بتائیں شادی کے بعد کوئی چینج آیا مراد میں؟ نہیں جی نہیں، ابھی تک تو ہمیں کوئی محسوس نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو اچھا ہے، چینج بالکل ویسے ہے جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہے۔ کھاتا پیتا بھی ویسے ہی ہے؟ بالکل جی، اب مطلب یہ اس طرح 10-11 بجے تک مطلب یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے کمرے میں، اور ابھی بھی اسی روٹین پہ چلتا ہے۔ زبردست۔ اچھا مراد کھانے پینے میں زیادہ کیا پسند ہے؟ ہمارے تو اچھا یہ نہیں سوچیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں بات کر۔ نہیں، ہمارے تو مجھے جو خود پسند ہے نا وہ چاول ہے۔ اچھا چاول کا؟ چاول یار اسپورٹس مین تو بڑا کم کھاتے ہیں چاول۔ اسپورٹس میں جب آپ اسپورٹس کھیلتے ہو، ٹریننگ کرتے ہو، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ بڑا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں کہ آپ روز چاول کھاتے تو پھر وہ نقصان دہ۔ اگر آپ ہفتے میں 1-2 دن کھاتے ہو تو پھر وہ اتنا نقصان۔ لیکن آپ کی ٹریننگ بھی بڑی ٹف ہے نا، تو اس سے پورا ہو جاتا ہو؟ ہاں جی، وہ ہم کیونکہ میں صبح 2-2.5 گھنٹے کھیلتا ہوں، شام کو جو نا 1.5-2 گھنٹے کھیلتا ہوں۔ تو گوشت پشتون بھائی بڑا پسند کرتے ہیں؟ مٹن اور دمبا، کیا ہوا؟ اس سے آگے کوئی گوشت نہیں ہے دمبے کے آگے، اس سے آگے ختم ہے، دمبے پہ سب کچھ ختم ہے۔ ایسا نہیں، ایسا ہی ہے بالکل اس طرح ہی ہم بہت زیادہ اچھا مچھلی بھی ہاں، بہت زیادہ مچھلی بھی کھاتا ہوں۔ میں تو کہا نا کہ ڈائٹنگ اور ڈائٹ کے معاملے میں جو ہے نا یہ کسی کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اچھا آپ سارے دوستوں میں زیادہ شرارتی کون ہے؟ یہی کرتا ہے، مراد ہی کرتا ہے، ماحول بھی یہ مناتا ہے، ایک بات ایسا کرے کہ ہم سارے اس پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر یہ انجوائے کرتا ہے۔ تو اچھا اکیڈمی کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ اکیڈمی شکر ہے بہت اچھی چل رہی ہے۔ مراد تو خیر ہے ادھر، اس کو دیکھ کے کافی لوگ آتے ہیں، جتنے ابھی بیڈمنٹن کے جونیئر ہو گئے انڈر 16، ابھی یہ جونیئر چیمپئن ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ ہوئی، اس میں بھی ہمارے لڑکے جیت گئے تھے، گولڈ بھی سلور بھی۔ اس طرح ناصر اقبال ہے اسکواش کا پاکستان نمبر، وہ بھی ہمارے ساتھ۔ ابھی ایک عباس افریدی ایک سٹار ہے کرکٹ میں، وہ بھی ہمارے اکیڈمی سے، عمر گل کے بھتیجے ہے بالکل۔ جوڈو کے نیشنل چیمپئن ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ، فیمیل بھی آتی ہے۔ تو شکر ہے اکیڈمی بہت اچھی چل رہی ہے، جس نیت سے ہم نے سٹارٹ کی ہے اسی طرح ہمیں صلہ مل رہا ہے انشاءاللہ، لڑکے نکل رہے آگے۔ مراد
کس طرح لگتا ہے جب ہماری فیمیلز بھی ماشاءاللہ اب آگے بڑھ رہی ہیں, خیبر پختونخوا سے بہت فیمیلز اب اسپورٹس میں دکھ رہی ہیں, اچھی چیز ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ بہت اچھی چیز ہے. اگر فیمیل بھی کھیلتی ہے نا تو فرق تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی ہے. اگر کوئی بھی لڑکی اسپورٹس کھیلنے کے لیے آتی ہے نا تو وہ, میں خود ان کو کہتا ہوں کہ یہ بھول جاؤ کہ میں لڑکی ہوں, آپ لڑکوں میں رہ کے لڑکا بن جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے کے پی کے میں اس لیے فیمیل لڑکی نہیں نکلتی کیونکہ ہماری ٹائم الگ ہے, ان کا ٹائم الگ ہے. جب آپ کو لڑکوں کی ریفلیکسز نہیں ملیں گے, ان کے مشکل پوائنٹ نہیں ملیں گے, تو پھر آپ ادھر جو ہے نا لڑکیوں کے ساتھ جا کے تو آپ نہیں جیت سکتے, کیونکہ وہ لاہور کے جو کراچی کے اسلام آبادی جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلتی ہیں, ان کے ساتھ ہی ٹریننگ کرتی ہیں. تو اس لیے ہمارے جو ہے نا فیمیل ادھر سے کم نکلتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ٹائم الگ ہے, ہمارا الگ ہے. تو پھر جب وہ آپس میں کھیلتی ہے تو ان کے تو 10 سال لگ جاتے ہیں, پھر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کوئی 10% جو ہے نا وہ صرف تھوڑا سا گیم اتنا کی ہوتے کہ تھوڑی سروس سے ہی کی ہو یا کوئی ایک پوائنٹ اچھا کی ہو, ورنہ گیم اسی طرح ہوتی ہے 10 سال بعد بھی. آپ دیکھیں اگر ہم لاہور کے لڑکیاں دیکھیں کوئی 2 سال بعد دیکھیں تو اس کی گیم میں بہت چینج آتی ہے کیونکہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ ہے. اور ہمارے کے پی کے میں لڑکیوں کا علیحدہ ٹائم ہے, لڑکوں کا علیحدہ. یہ فرق پڑ رہا ہے. ہاں جی, یہ فرق. انکل اگر میں آپ سے پوچھوں, پہلا میچ آپ نے 2019 میں دیکھا, 2001 سے مراد 2019 میں بالکل بڑا لیٹ نہیں ہو گئے پہلا میچ دیکھنے؟ نہیں, ہم کبھی کیے نہیں, اور میں نے کہا ٹی وی پہ دیکھا کبھی مراد کو ہمیں بتایا بلایا کہ آپ آ جائیں وہاں, پھر آپ گئے. تو 2019 میں پہلا میچ اس کو ہم نے دیکھا. کیسا لگا کھیلتا دیکھ؟ بڑی بہترین لگی تھی, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ لے کے گیا تھا, بھانجے. بہت خوشی والی بات تھی, بہت زیادہ خوشی. اچھا انکل یہ بتائیں, جب پہلی بار آ کے بتایا کسی نے کہ آپ کا بیٹا پاکستان کا نیشنل چیمپئن بن گیا ہے, اتنا بڑا پلیئر بن گیا ہے, پھر آپ کو کیسا احساس یہ جی یہاں پر تو نہ ہمیں چیزوں کو پتہ ہے اور نہ پورا گھر میں کسی کو پتہ ہے کہ بھائی یہ بیڈمنٹن کیا چیزیں ہوتے ہیں, یہاں پہ یہ جیت ہے کہ سر اور ہارتا ہے کہ سر. لیکن ہم یہ فون پہ جب چلا جاتا ہے تو ہم فون پہ بات کریں ہم بھائی جیت ہے کہ ہارے, یہ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی ہم نے جیت لی, خوشی ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر بہت خوشیاں کرتے ہیں اور مبارکی دیتے رہتے ہیں, چاہے ماں ہو, چاہے بہن ہو, چاہے بھائی ہو. تو اس چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں چلے کہ بھئی آپ نے کس طرح جیتے, کس سے جیتے, کون تھا آپ کے ساتھ. اچھا یہ بتائیں, جب آپ منع کرتے تھے تو ان کی والدہ کہتی تھی کھیلنے دو, یا کہتی تھی نہیں نہیں صحیح کر رہے ہیں اس کو پڑھائیں؟ نہیں, اس وقت میں نے اس کو صرف کہا تھا کہ آپ پڑھو, کھیلنا چھوڑ دو, پڑھو. لیکن دیکھیں کھیلتے کھیلتے کہاں پہنچ گئے. لیکن اس کے جو کوچ آئے گی تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ پچھلی والا ٹائم ان کو دے دو, صبح کے ٹائم یہ پڑھنے کے لیے چل جائے. ابھی بھی یہاں پہ ایک ماسٹر ہے, وہ کبھی کبھی پوچھ دیتے ہیں کہ مراد کیسا ہے, ٹیچر کا. جی وہ کبھی کبھی پوچھتے ہیں صبح کے ٹائم جب ڈیوٹی کے لیے ہم جاتے ہیں تو یہ رسے میں تو پوچھ لیتے ہیں کہ مراد کیسا ہے. تو کبھی کبھی ہم اس کے ساتھ آتے ہیں کہ مراد آپ لوگوں سے لے کر یہ بہت بڑا بندہ بن گیا. میرا ابو ایئر فورس میں تھا, 25 سال ادھر ڈیوٹی کیا. ایئر فورس میں تھا, ایئر فورس کے بعد ابھی تقریباً کچھ 22 سال ہو گیا RMI میڈیکل انسٹیٹیوٹ, ابھی وہاں پہ سیکورٹی افسر ہو گیا. زبردست. اچھا اسد, جب یہ جیتتے ہیں تو ظاہر ہے دوستوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے, مطلب, اور آپ جیسے دوست جو خود نیشنل چیمپئن رہے ہو, کیا مشورہ دیتے ہیں؟ پہلی گیم دیکھتے ہیں ان کو کھیلتا دیکھتے ہیں؟ اکثر دوست تو دیکھتے نہیں ہیں, وہ تو بعد میں انہیں بتایا جاتا ہے میں جیت گیا تو سیلیبریٹ. کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں مراد کی جیت کو؟ اس کی جیت, مراد جب جیتے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ آخری پوائنٹ تک جو ہے نا جو ہمارا پسینہ یہ چھوڑواتا ہے, میچ کو کبھی ادھر پھنسا دیا کبھی ادھر پھنسا دیا, ہم کہتے ہیں آپ جیت گئے لیکن ہمارا پسینہ تو آپ نے چھڑوا دیا. تو ہے ہم جاتے ان کو جتنے بھی کافی ٹرائل پہ یا نیشنل پہ ہم گئے, تو خیر میں بیڈمنٹن کا تو اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن پھر بھی حوصلہ دینے کے جو ہے نا کافی میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ اس طرح کرو اس طرح کرو, موٹیویٹ کرتا ہوں کہ کھیلو, تو تھوڑا سا پش مل جائے. تو ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہے, وہ جلدی پک کر لیتے ہیں وہ ہماری بات. تو ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے اپنی, یہ نہیں کہ ہر چیز کھا لیتا ہے, صرف اپنی رکھتا ہے, کبھی نہیں رکھتا ہے کہ ادھر ایک چلے ان کے لیے بھی لے جاؤں, لیکن بہت اچھا ڈائٹ کے معاملے میں. یار دیکھیں آج آپ کو دعوت دی نا عید پہ انہوں نے. تو اچھا مراد, اب چونکہ پروگرام کا لاسٹ حصہ ہے, میں چاہوں گا کہ بہت اچھے آپ کے گھر والوں سے بھی ماشاءاللہ ملاقات, آپ کو تو ہم جانتے ہی ہیں, دیکھنے والے سننے والے نئے بچے ینگسٹر
جو آپ فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ایسا کیا بات انہیں کہیں گے کہ ان مشکلات سے بھی بچیں وہ, لیکن اسپورٹس کی طرف آئیں, اسپورٹس ہیلدی ایکٹیویٹی, جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ ڈیرے پر گیم ہوئی تو مختلف برائیوں سے لوگ بچ گئے, کھیلوں کی طرف آ گئے, تو کھیل ویسے بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. بالکل. میں سر یہ میسج دوں گا جو نان پروفیشنل لوگ ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے, پھر میں پروفیشنل کے لیے ہمارے جو نان پروفیشنل لوگ ہیں نا وہ بھی نہیں کھیلتے, جیسے فٹنس کے لیے کھیلنا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, پوری زندگی نہیں کہ میں کماؤں, ٹھیک ہے, جب آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کمائیں گے, جب آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کس لیے کمائیں گے, کیسے کمائیں گے. تو ہیلتھ کے لیے کوئی بھی سپورٹس کھیلو, اپنے فٹنس کے لیے کھیلا کرو, یہ بہت ضروری ہے. آپ کی صحت ٹھیک ہو تو پوری دنیا صحیح ہے, اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہو تو آپ کو پوری دنیا عجیب سے لگے گی. دوسری بات یہ ہے, اب میں پروفیشنل کے لیے کہوں گا, ہمارے یہاں بچے ہیں, تو میں نے تو ایک وہ کیا تھا کہ میں تو 2020 میں چھوڑ گیا تھا, میں نے کہا بس میں اور آگے نہیں کھیلوں گا. لیکن پھر ہمارے ادھر کوئی سینئر تھے, انہوں نے کہا کہ یار اگر آپ نے چھوڑ دیا نا تو آپ کے جتنے یہ جونیئر ہیں نا ادھر بیڈمنٹن ختم ہو جائے گی, رول ماڈل ہو, وہ بیڈمنٹن ختم ہو جائے گی. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یار میں ان بچوں کے لیے کھیلوں گا. تو ابھی میں کھیل رہا ہوں اور وہ بچے مجھے دیکھ کے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں, اور بہت اچھے اچھے بچے ہیں ہمارے. ابھی بھی کوئی میڈل لی انہوں نے, سعودی ایشین چیمپئن شپ ہوئی اسلام آباد میں, اور ابھی ٹاپ پہ ہمارے اگر پاکستان ٹیم جائے گی نا تو ٹاپ پہ ہمارے پاکستان کے 3 پلیئر ہوں گے ٹیم میں. اگر 6-7 بندے جائیں گے نا تو 3 بندے ہمارے پاکستان بیڈمنٹن ٹیم میں کے پی کیسے ہوں گے. اچھا, اتنے ٹیلنٹ آ گیا, کیونکہ مجھے میرے سے ٹریننگ بھی کرتا ہے, میں ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں, اور ہر ایک کو سپورٹ کرتا ہوں جتنے بھی ہے. واحد میں ایسے بندہ ہوں گا نا, میں کہتا ہوں کہ میرے سے جیتے, میرے سیٹ کوئی سنبھالے. یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. میں صرف اگر کوئی بھی پاکستان میں ایسے پلیئر نہیں کہ وہ کہے کہ میرے سے کوئی جیتے, لیکن میں پھر بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں, میرے سے ٹریننگ کرتے ہیں, فری کے لاتا ہوں ان کو, یہ نہیں کہ میں ان سے کوئی فیس وغیرہ کوئی لیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ادھر ہمارے ایسے کچھ پلیئر ہیں وہ صبح آتے ہیں شام تک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں تو صبح سے آیا تھا شام تک میں یہاں پہ. آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کچھ کیا نہیں. ٹریننگ کرو, اور ٹریننگ دل سے کرو, جو دل سے ٹریننگ کرتے اس کو اوپر والے سے لا دے. کیا بات. مراد ہمارے شاندار چیمپئن, عید کا دن مراد کے ساتھ میں نے بڑی دیر سے روک رکھا ہے مراد کو کھانے کھانے سے, ہے نا. اسد بھائی بھی کہہ رہے ہوں گے آج یہ آ گئے, پہلے مراد روکتا ہے, انکل بھی کہہ رہے ہوں گے. اسد بہت شکریہ, اسد اقبال آپ کا انکل, تھینک یو سو مچ. ہمارے چیمپئن مراد علی, ہمارے اسٹار, آج کے ہمارے گیسٹ. عید بنائی ہم نے مراد علی کے ساتھ, اور دعا گو ہیں پیرس اولمپکس 2024 میں مراد ہمیں کھیلتے دیکھیں اور پاکستان کا جھنڈا لہرائیں, اور پاکستان کے لیے میڈل امید ہے ہمیں لے کر آئیں گے. جتنا محنتی مراد ہے میں جانتا ہوں. اور ناظرین آپ لوگوں کو ایک بار پھر ہم سب کی طرف سے عید مبارک, عید کی خوشیاں مبارک. اپنا سب کا خیال رکھیں, اللہ نے کے بعد.